أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. آج سورہ اعراف تلاوت کی گئی. اعراف سورت اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے واقعات بیان کیے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ دو واقعات بہت ہی زیادہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے. بار بار ان واقعات کو دہرایا گیا ہے، اس لیے کہ ان واقعات میں بہت سارے دروس، بہت ساری عبرتیں پوشیدہ ہیں. سب سے پہلے تو میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ اعراف کی تیسری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تو اتباع کرو ان چیزوں کی جو تم پر نازل کی گئی، اس کے علاوہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. یہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا اتباع کرنے کے سلسلے میں وحی الہی کی اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کی جائے. اس کے علاوہ کسی اولیاء کی، کسی ولی کی، کسی قرابتدار کی، کسی ایسے کی جس سے والہانہ عقیدت و محبت ہو، اتباع نہ کی جائے. اس آیت کو کئی اعتبار سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات، جو حدیث کے منکر ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، وہ اس آیت کو بیان کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، بس قرآن کو پڑھا جائے گا، مانا جائے گا، عمل کیا جائے گا، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کو دلیل بنا کر کے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. اس کا دو اعتبار سے جواب بنتا ہے. پہلا جواب یہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا ہے. انزل الی اور انزل علی، الی اور علی دونوں بڑا فرق ہے. الذین یؤمنون بما انزل، کیا اس پر الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی اس پر ایمان. جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو یہاں قرآن مجید کی بات ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ نے صرف قرآن نازل کیا؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے صرف قرآن نازل کیا ہے کچھ اور بھی نازل کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جس پر قرآن کا نزول ہوا. جس پر قرآن نزول ہوا وہی بتائے گا. تو قرآن کا نزول ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اٹینشن کے لیے، کسی کو توجہ کی طرف تو کسی کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ اللہ سنو کیا انما اوتیت القرآن، بے شک مجھے قرآن دیا گیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی، اس جیسی ایک اور چیز دی گئی، وہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ۔ دوسرا جواب اسی آیت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ تو اللہ کی جانب سے قرآن نازل ہوئی ہے اور قرآن میں کہا گیا نبی کی اتباع کرو، لہذا قرآن خود اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے۔ تو جو نبی کی اتباع نہیں کرتا وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا، لہذا جو حدیث کا انکار کیا اس نے قرآن کا بھی انکار کیا۔ تو اس آیت سے جو یہ مطلب بہت سارے لوگ نکالتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں کہ اللہ نے کہا جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، باقیوں کی اتباع مت کرو۔ تو یہاں ایک جملہ آیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَا تَتَّبِعُوا اور اتباع نہیں کرو اس کے علاوہ اولیاء کی۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، ولی اس کا سنگولر ہے اور اولیاء اس کا کیا ہے؟ جمع کا صیغہ۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین نے بہت ساروں کی اتباع سے روکا، بہت سارے کی اتباع کا مطلب نبی تو ایک تھے، نبی تو معلوم ہوا کہ حق ایک ہوگا باطل بہت سارا ہوگا، حق ایک ہوگا باطل بہت سارا ہوگا۔ اور عربی زبان میں جمع کیسے لیے تین کا ہونا ضروری ہے، دوسری زبان میں دو میں بھی پلورل ورڈ یوز ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں تین ہونا ضروری ہے، کم سے کم تین ہو تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا من دونہ، اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب یعنی قرآن، اور اسی کے ماتحتی میں اسی کے ساتھ جوڑ کر کے حدیث، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اتباع کرو۔ من دونہ اولیاء، اللہ نے یہاں اولیاء کہا، اس میں دو باتیں، پہلی بات وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع مت کرو، اس لیے کہ انسان قرآن اور حدیث کے کنارے لگا کر کے جس چیز کی اتباع کی طرف بھاگ رہا ہے اس سے اس کو بڑی محبت ہے، اسی لیے وہ اس کی اتباع کر رہا ہے، اسی لیے وہ اس کی اتباع کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کی اتباع مت کرو، بلکہ کہا اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع مت کرو جس سے تم بے تحاشا محبت کر بیٹھے ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ باطل کتنے ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے، ایک کے مقابلے میں ڈھیر سارے ہوں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کھڑے ہو کر کے کہ حق تو چار مذہب میں ہے، تو یہ سنگولر تو ہوا کہ پلورل میں ہے؟ من دونہ اولیاء پلورل ہے کہ سنگل ہے؟ تو باطل کتنے ہوں گے؟ ایک سے زیادہ۔ یہاں کتنے ہیں؟ دو اور دو حساب کیا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں سمجھنا، اتنا واضح بات نہیں سمجھنا۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی حق چار مذہب میں ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ حق کتنے مذہب میں ہے؟ چار۔ چار جو ہے یہ سنگولر ہے کہ پلورل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کو جو کچھ ملا اس کو چھوڑ کر کے
سر یہ کہاوت سنے نا، کسی کے گھٹنے میں مارے تو سر سے خون نکل گیا، کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو چار مسلک مانو اتحاد کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے چار حصوں میں بٹ جاؤ۔ یہ پاسبل ہے کہ چار حصوں میں بٹ جاؤ تاکہ اتحاد پیدا ہو؟ بھائی کرسچن نے 3 کو ملا کر کے 1 کہا، آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ 3 ملا کر کے 1 کیسے 3 = 1 ہو کیسے سکتا ہے؟ عیسیٰ، مریم، اللہ، 3 ملا کر کتنے رہے گا؟ 1۔ ویسے ہی 3 الگ الگ مسلک میں بٹنے کے بعد کہے کہ ہم متحد ہو رہے ہیں، ہم ایک ہو رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ان کے کندھے پہ ٹانگ رکھ کے ایک قدم آگے نکل گئے کرسچنوں سے بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اتباع کرو اس کی، اللہ کی۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ جو نازل کیا تمہارے رب کی جانب سے اس کی اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ 2 چیزیں نازل ہوئی، قرآن اور ایک حدیث۔ تو معلوم ہوا قرآن اور حدیث ان دونوں کی اتباع کی جائے گی، بقیہ چیزوں کو کنارے رکھ دیا جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس کی اتباع اور پیروی نبی کے مقابلے میں نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں ایک عقلی دلیل آتی ہے، دماغ استعمال ہوتا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے، ان کی اتباع کرنے سے کیا غلطی ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ تو اللہ والے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ عقل کا استعمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا عقل کا استعمال کرنے والے ہمیشہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ دلیل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے کہا کہ کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اچھا ذرا بتائیے کہ آگ مٹی سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے آگ مٹی سے بہتر ہو؟ یہ ممکن ہے۔ مثال کے طور پر آگ جلانے کے لیے مٹی کی ضرورت ہے کہ مٹی پر ہی نہ جلے گا، ہوا میں تو جلے گا نہیں۔ تو آگ مٹی کا محتاج ہے، مٹی کو اپنے وجود بچانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ بہتر کون ہو؟ مٹی ہوا کہ آگ؟ مٹی بہتر ہوا۔ لیکن ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے ہوں اس لیے بہتر ہوں، اس نے کیا استعمال کیا؟ عقل۔ دلیل یہ کیا دی کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ اونچائی ہو جاتی ہے، کوئی اونچائی کی طرف جانے سے اگر بہتر ہوتا تو انسانوں کے مقابلے میں پرندے زیادہ بہتر ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ سجدہ کرو، اسے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَخُلْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، تو مردود ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے حکم اور ایک ہے عقل۔ حکم الہی کی جو اتباع کرے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا، جو عقل کی استعمال کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ گمراہی میں جائے گا۔ اسی لیے دین کے معاملے میں حکم کی اتباع کی ہے کہ عقل کی استعمال نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کرنے کے فوراً بعد ابلیس کا واقعہ کیا کہ ابلیس نے کیا استعمال کیا؟ عقل۔ عربی میں کہتا ہے ورڈ خاصا ابلیس۔ سب سے پہلے عقل لگانے والا کون تھا؟ ابلیس۔ وکیل کے بارے میں ایک شعر بہت مشہور ہے، جانتے ہیں نا؟ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہمیں صاحب اولاد ہوا ہے۔ کہ میں نے نہیں کہا یہ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اکبر الہ آبادی، اس نے کہا، وہ خود جج تھے، اس نے وکیلوں سے کہا۔ کیوں؟ وکیل کا کام ہی عقل استعمال کرنا۔ وکیل کا کام ہے بلا وجہ کے آرگیومنٹس کرنا، حکم موجود ہونے کے بعد آرگیومنٹس کر کے حکم سے ہٹنا، حدیث سے قرآن سے ہٹ کر کے نہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو اللہ کے بزرگ ہیں، وہ تو بڑے دیندار ہیں، تو بہت پہنچے ہوئے بابا ایڈریس تو ابھی گھر پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ یہ عقل کا استعمال بلا وجہ کے آرگیومنٹس، یہ کیا ہے؟
گمراہی کا راستہ ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات اللہ نے دوبارہ دہرایا، کہا کہ خالف بما اغویتنی اقعدن لهم صراطک المستقیم۔ شیطان کو اللہ نے کہا کہ تو نکل، تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے دھتکار دیا، تو اب میں اس انسان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو گمراہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ تو کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ رہا ہوں۔ صراط مستقیم ایک ہے، یہ کئی ہے؟ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، اس لیے وہ ایک ہی راستے پہ بیٹھے گا، چار راستے پہ نہیں بیٹھے گا۔ شیطان کو بھی پتا ہے کہ سیدھا راستہ کتنا ہے، اسی نے کوئی نہیں کہا کہ میں تیرے صراط مستقیم جتنے بھی ہوئے سارے صراط مستقیم پر بیٹھا ہوں، اس نے کہا میں تیرے ایک صراط مستقیم ہے اسی پہ بیٹھوں گا۔ اس لیے کہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ جو ایک پہ چلے گا وہی سیدھے راستے پہ ہوگا، جو چار پہ چلے گا وہ گمراہ ہوگا، اس کو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہو ہی جا رہا ہے نا۔ تو یہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا، پھر کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا، چار راستوں سے نہیں، انسان کے چاروں طرف سے۔ نمبر ایک، سامنے سے حملہ، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا کرے گا؟ دین کے بارے میں شک پیدا کرے گا۔ آدمی دین کے معاملات میں شکوک و شبہات کا شکار ہوگا، وسوسہ آئے گا، شیطان وسوسہ کرے گا۔ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے وسوسہ کا ذکر کیا، فوسوس لہ الشیطان، آدم علیہ السلام کے ذہن میں شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا۔ سب سے پہلے وسوسہ ڈالے گا، اللہ کے بارے میں لوگوں کو غلط خیالات میں ڈال دے گا۔ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ دین میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر پیچھے سے حملہ کرے گا۔ پیچھے سے کیا حملہ کرے گا؟ کہتے ہیں پیچھے سے حملہ کرنے کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خواہشات میں مبتلا کرے گا، الگ الگ قسم کی خواہشات۔ وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، میں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جسے کھانے سے آپ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے؟ وسوسہ ڈالا، خواہش یہ پیدا کی کہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، یہاں سے نکلنا نہیں ہے، تو خواہشات میں مبتلا کرے گا، الگ الگ قسم کی خواہشات، ہے نا۔ دنیا میں آدمی کتنے قسم کی خواہشات کے لیے جیتا ہے، خواہشات میں مبتلا کرے گا۔ دوسری چیز بھی شیطان کی وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے حملہ کرے گا شیطان۔ کس طرح سے دائیں سے حملہ کرے گا؟ مختلف قسم کی پریشانیوں مصیبتوں کو اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، ہے نا۔ آدمی دین پر عمل کرنا چاہے گا، پھٹکار لگائے گا، کوئی چچا پھٹکار لگائے گا، کوئی ایک گھر کی بولی جاتی بیچ میں آ جاتی، کہا بیٹا اس گھر کے والی میں داڑھی رکھ کر گھوٹا گھوٹا لگ رہا ہے، تو تیرے دادا کی طرح دکھ رہا ہے، کوئی نہیں ملے گا تو وہی آئے گی سامنے، لاش مرتے مرتے نہیں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ تو دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے لے کر وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے وہ کیسے گمراہ کرے گا؟ انسان کے ایسی صحبتوں اور سنگتوں کو لے آئے گا، چلنا یار اتنی لمبی تراویح یہاں پڑھ کے کیا کرے گا، وہاں بہت جلدی ہوتا ہے، چل وہاں تراویح کے بعد چائے بٹے ہے، آئس کریم ملے گا، بسکٹ ملے گا، ہے۔ تو دنیا کے غلط سنگتوں کو لگے کھڑا کر، اس کے بعد کوئی پانچویں وجہ ہوتی انسان کے گمراہ ہونے کی نہیں۔ اسی لیے شیطان نے چارہویں بات کہی کہ میں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا۔ کوئی پانچواں راستہ ہے ہی نہیں، انہیں پانچوں راستے سے وہ انسان کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ شیطان کر ہی رہا ہے مستقل، اور لوگ اس کی جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی اہم تھی اور بولنا اس لیے ضروری تھا، ورنہ وقت ہو گیا، بیان کرنا چاہ رہا ہوں کی بات، وہ عقیدے سے اور منہج سے متعلق بات تھی، اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، جب
نہیں تو اب میں سزا دوں گا. کیا سزا دے گے؟ کہا کہ الٹے طریقے سے، یعنی دائنا ہاتھ تو بائیں پیر کاٹ دے، تمہیں سولی پر چڑھا دے گا. حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کر دیا جائے، جو بیٹیاں پیدا ہوں گی ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے. جب یہ واقعہ ہوا تو بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو، بہت تکلیف ہوئی. تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کی. کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا. اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ہر موقع پر دشمن سے ٹکرانا شریعت کا حکم نہیں آیا. ہر موقع پر شریعت دشمن سے ٹکرانا شریعت کا حکم نہیں آیا. ہمارے یہاں جو اخوانی لوگ ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کے افکار سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، جس کو مختلف نام اخوانی کہیے، تحریکی کہیے، جماعت اسلامی کہیے، قاعدیہ کہیے، الگ الگ جگہ الگ الگ انداز میں یہ روح بدل بدل کے آتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن سے ٹکراؤ. ہر موقع پر دشمن سے ٹکرانا شریعت کا حکم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں تھیں، ایک بھی جنگ کوئی دکھائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر مقابلہ کیا ہو. یا تو خبر ملی کہ دشمن کو کچھ کر رہا ہے تب نکل کر کے گئے، یا دشمن گھر آ گیا تب مقابلہ ہوا. لیکن یہ سب مدینے کی زندگی میں ہوئی، مکے کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ منہج بتایا، اسلامی پالیٹکس کی ایک بیس بتائی. اسلامی پالیٹکس کی ایک بیس بتا دیا، استعینوا باللہ واصبروا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین انسان کی زندگی میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں سب امتحان بنا کر بھیجتا ہے. کیا لگتا ہے یہ جو دشمنوں کی حکومتیں ہم پر ہیں یہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہے؟ یہ جو دشمن ہم پر ظلم کر رہے ہیں یہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہے؟ حتیٰ کہ انسان پر جادو بھی ہوتا ہے نا تو اللہ کی اجازت سے. وہاں ہم بھی ضروری نبی من احد الا باذن اللہ. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کی ہی اجازت سے ہیں پھر حل کہاں ہوگا؟ اللہ کے پاس. اسی لیے ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں استعینوا باللہ واصبروا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تو تھی کہ فرشتے کو تھپڑ مار دیا. میں نے دیکھا نہیں فرشتے کو اتنے جلیل القدر، اتنے جاہو جلال، اتنا زیادہ غصہ جس کو آتا ہو، اس نے کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا. جوش جذبہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن انہوں نے منہج بتایا. حدیث لوگ کو اصل میں خالی ریفرنس کر لینے سے آدمی سمجھتا ہے حدیث ہو گئی تو منہج کو کچھ بھی بتا نہیں رہتا. لال مجھے کر رہتا ہے تو میں زیرو بڑا سناٹا، کچھ علم نہیں ہوتا. بس وہ کبھی اسرار احمد کو سن لیا تو کبھی کسی اور کی تکلیف سن لیا، کبھی وہ جو بینڈ کر گئی نا جو گروپ اچھا ہوا بینڈ ہو گیا جو بھی تھا پاپولر فرنٹ آف انڈیا، اس کی تقریریں سن لی اور جوش میں آیا کچھ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے. بھائی 8 کلاس کا 9 کلاس کا 10 کلاس کا بچہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری یونائٹڈ نیشن کی پاور اسی کے ہاتھ میں ہے. اب یہ بس ٹکرانے کے لیے سامنے کھڑا ہوگا. یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اسی منہج کے علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور موسیٰ علیہ السلام منہج بتا رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا. صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اللہ رب العالمین نے ہی مسئلے کو کھڑا کیا ہے، حل کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین. تو یہ منہج سب کو پتہ ہونا ضروری